نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 49 پر گفتگو کی تھی۔ اس میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے حبیب، آپ ان کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کیا کریں، فیصلہ فرمائیں جو اللہ کریم نے آپ پر نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ان سے بچتے رہیے گا کہ کہیں وہ آپ کو بعض احکامات میں جو اللہ کریم نے آپ پر نازل فرمائے ہیں پھر نہ دیں، اور اگر پھر وہ آپ کے فیصلے پر روگردانی کریں تو آپ جان لیں کہ بس اللہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان کو سزا دینا چاہتا ہے، اور لوگوں میں اکثریت جو ہے وہ نافرمان ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 50 میں اللہ کریم نے اس بات کو آگے بڑھایا، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں، اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے حکم دینے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود نے جن معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قاضی بنایا، جس مقدمے میں، تو آپ نے ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کیا اللہ کے احکامات کے مطابق، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہوئے۔ اس کا جواب رب کریم دے رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جاہلیت کے قانون کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں۔ مشرک اور جاہل جو کفار لوگ ہیں، جو دل میں آیا، جو من چاہا ویسے فیصلہ کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو یقین رکھنے والی قوم ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتاب پر یقین رکھنے والی، تو حکم دینے میں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ جو بندہ صاحب ایمان ہے وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ یا اللہ کا رسول کوئی فیصلہ ناجائز کرے گا۔ تو اس لیے رب کریم نے جو اوپر بات کی تھی کہ جو روح گردانی کرنے والے ہیں وہ اس باعث سے ہیں کہ اللہ کریم ان کو سزا دینا چاہتا، اور جو ایمان والے ہیں، یقین والے ہیں، یوقنون جو اللہ نے فرمایا، ایسی قوم جو یقین رکھتی ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے احکامات پر، تو وہ ان کو پتہ ہے کہ حکم دینے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، سب سے بہتر اللہ کا ہی حکم ہے۔ آگے اللہ کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا حلیف نہ سمجھو، اپنا دوست نہ سمجھو۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں،
اور تم میں سے جو شخص ان کو اپنا قابل اعتماد حلیف سمجھے گا تو بے شک وہ انہی ہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ یہ حکم دے دیا کہ اہل یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور ساتھ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی یہود کے جو قبائل تھے انہوں نے ایگریمنٹ کیا مدینہ میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں، مدینہ میں تشریف لائے تو جتنے وہاں پر قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدات کیے کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہاری طرف سے تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہوئے گا باہر سے تو تم ہماری ساتھ دو گے۔ لیکن وہ پہلے ہی میدان میں بدر کے مقام پر جب معاملہ بدر کے بعد جو خندق کا واقعہ پیش آیا، بدر میں بھی دغا دیا، احد میں بھی دغا دیا، اور خندق میں تو دشمن کی طرف سے ہے، یعنی کہ ایک طرف غزوہ خندق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد وہ جو خسار قائم کر لیا، خندق کھود لی، تو یہ قبائل کچھ جو اندر تھے انہوں نے یہ سوچا کہ چلو وہاں سے ادھر سے دشمن آئے گا، ادھر سے ہم جائیں گے اور ان کو پیس کر رکھ دیں گے۔ تو وہ جو معاہدہ تھا، جو وعدہ کیا تھا، اس کو پورا نہ کیا، لیکن جن کے ساتھ اللہ ہو ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ کریم نے بتا دیا اپنے محبوب کو۔ تو اللہ یہ بات ایمان والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، کیونکہ ان کا مفاد جو ہے وہ ایک ہے۔ جب کسی دو اشخاص کے، دو قوموں کے، دو امتوں کے مفاد یکساں ہوں تو وہ قریب ہوتے ہیں، وہ ذات کی حد تک قریب نہ ہو، مفاد کی حد تک قریب ہو۔ جیسے ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں، ذات کسی کی پسند ہو یا نہ پسند ہو، مفاد پسند ہوتا ہے، اپنے مفاد کے لیے بندہ دوسرے کے ساتھ الحاق کر لیتا ہے کہ یہاں سے مجھے فائدہ ہو جائے گا، یہ بھی وہی چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ جی، منشا ایک ہو، رضا ایک ہو، چاہت ایک ہو، منزل ایک ہو، تو پھر دوستی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب منزل جدا ہو، مفاد جدا ہو، رستہ جدا ہو، تو پھر دوستی کبھی بھی پکی نہیں ہوتی۔ تو ایسے آدمی کے ساتھ جس کی منزل جدا ہے، جس کا رستہ جدا ہے، جس کا مفاد جدا ہے، اللہ کریم کہتا ہے ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا، یہ تمہارے قابل اعتماد دوست نہیں ہے، کبھی بھی ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ حضرت ولید بن عبادہ بن الصامت نے بیان کیا کہ جب بنو قینقاع نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تو عبداللہ ابن ابی جو تھا، جو مسلمان ہو چکا تھا لیکن منافق تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قبیلے کا ساتھ دیا۔ اور اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، وہ بھی بنو عوف کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے عبداللہ ابن ابی کی طرف سے حمایت کرنے کا حلف اٹھا رکھا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ میں ان سے بری ہوتا ہوں، بنو قینقاع سے میں بری ہوتا ہوں، میں حق کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن عبداللہ ابن ابی جو اندر سے منافق تھا وہ ان کی طرف چلا گیا، یہودیوں کے ساتھ چلا گیا۔ تو اس کی کئی اور مثالیں ہیں کہ جب بھی موقع ملا اندر سے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اللہ وہ ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے، اور پھر جو جانتا ہے اللہ وہ سب کچھ اپنے محبوب کو بتاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کریم کلام کرتے ہیں قرآن کریم میں بطور وحی، یہ رقم کیا جا رہا ہے، جو لکھا جا رہا ہے، یہ امت کے لیے پیغام تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم ہو جاتا تھا، اللہ بتا دیتا تھا۔ یہ نزول تو آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات ہوتی تھی نا،
تو قرآن میں رقم کرنے کا جو مقصد تھا وہ امت کو پیغام دینا تھا کہ کبھی بھی ان کو اپنا دوست نہ بنانا. ہم جو مرے جاتے ہیں نا ان کی محبت میں، اب عالم اسلام کو دیکھیں نا، جتنا عالم اسلام ہے سارا ان کی دوستی میں مرا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہیں. مسلمان کو قتل کرتا ہے ان کے ساتھ مل کر، ان کی دوستی کو نبھانے کے لیے، ان کے ساتھ تعلق اچھا کرنے کے لیے. یہود و نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کے ملکوں پر مسلمان چڑھائی کر جاتے ہیں. عراق اور کویت کا واقعہ ہے، شام کے آج آپ کے سامنے ہے، لیبیا ہے، افغانستان ہے. مسلمانوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے یہود و نصارہ کا ساتھ دیا، جبکہ 15 صدیاں قبل رب کریم نے یہ فرما دیا تھا کہ خبردار، یہ جارے اور دشمن جو ہیں یہود و نصارہ، یہ کبھی تمہارے قابل اعتماد حلیف نہیں ہو سکتے، کبھی نہ سمجھنا ان کو. اور پھر یہ فرمایا کہ جو ان کو اپنا قابل اعتماد حلیف سمجھے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اب یہ سزا ہے، اوپر حکم ہے، اوپر حکم ہے، یہ حکم کا درجہ ہے نا. یہ اللہ کریم جب کہا کہ نہ بننا، تو جس کام سے اللہ اور اللہ کا رسول روک دے وہ حکم کا درجہ رکھتا ہے، یہ حکم ہے. تو جب اوپر حکم دیا، اب اس حکم کو توڑنے والے کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو اب اس کے خلاف جائے گا اور یہود و نصارہ کو اپنا قابل اعتماد دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہو جائے گا. اور یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا. اللہ کریم نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر جو ہے نا کافروں کے ساتھ دوستی سے منع فرمایا. جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر 113 ہے، میں صرف ترجمے پڑھوں گا کہ ظالم لوگوں کے میل جول نہ رکھو ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ پہنچے گی. یعنی کہ جہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا وہیں تمہارا ٹھکانہ ہوگا. اے ایمان والو، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے، ہم گزر چکے اس مقام سے. اے ایمان والو، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائے. اور اسی طرح آل عمران کی سورہ نمبر 118 ہے، اپنے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. اس سے مراد اپنی ذات نہیں، یعنی کہ اپنے بھائیوں کے سوا، ایمان والوں کے سوا کسی اور کو اپنا رازدار نہ بناؤ. پھر آگے اللہ فریم نے سورہ ممتحنہ ہے، اس کی آیت نمبر 1 پہلی آیت، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. میرے اور اللہ کریم نے یہاں پر دوستی اکٹھی کر دی اور دشمنی بھی اکٹھی کر دی کہ جو میرا دشمن ہے اور تمہارا دشمن ہے، اپنے دشمن اور میرے دشمن کو، کیونکہ یہاں پر خطاب انسان کو نہیں کیا جا رہا. اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، ایسے ہی ساتھ کریم اللہ فرمایا ایمان والوں سے کلام کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے ان کو حکم دیا جا رہا ہے، ہر انسان کو نہیں. اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو کبھی دوست نہ بناؤ. تم انہیں دوستی کے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کے ساتھ کفر کیا جو تمہارے پاس آ چکا. کہ سب سے بڑا جو اختلاف ہے ان کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اس پیغام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو جو اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ دوستی مت کرو. انہوں نے کفر کیا، حق سے انکار کیا. پھر آگے اللہ کریم نے، یہ سورہ مجادلہ کی آیت تھی، اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ انہیں اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والا نہ پائیں گے. یعنی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والا جو ہے وہ کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے، یا ان کے بھائی ہوں یا قریبی رشتہ دار، ایمان کے آگے کوئی اور چیز ان کو پسند نہیں.
غزوہ بدر کا شاید واقعہ ہے معراج کے لیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والوں کے ساتھ تھے اور ان کا بیٹا جو تھا وہ مکہ کے کافروں کے ساتھ تھا، اور مکان وہاں پر جنگ جب ہوئی تو جنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد جب وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے ایمان قبول کر لیا تو ایک دن کہنے لگے ابا جان بدر کے میدان میں آپ 3 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا، تو قربان جائیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے فرمایا کہ بیٹے اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو میں اللہ رسول کی حضرت تیری گردن اڑا دیتا۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے یہ کہ یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے، جہاں ایک طرف اللہ اور اللہ کا رسول ہو وہاں پر دوسری طرف کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، عزیز و اقارب ہو، اس کو کبھی اہمیت نہیں دیتے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں کئی مقامات پر آیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے سوا کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، متقی کے علاوہ تمہارا کوئی کھانا نہ کھائے، یعنی کہ ان کے ساتھ یہ نہیں بیٹھ کے غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانے کو ناپسند کیا، دسترخوان پر جمع ہو کر غیر مسلم کے ساتھ کھانا۔ پھر ایک اور حدیث مبارک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ انگوٹھیوں میں عربی کو نقش نہ کرو، انگشت جو ہوتی ہے نا انگوٹھی جس کو کہتے ہیں، اس میں جو لکھوائی کھدوائی کرواتے ہیں اس پر کبھی بھی کوئی اسم نہیں لکھوانا چاہیے، نام اللہ کا یا اللہ کے رسول کا جو نام ہو ایسا نام، عربی جو کہتے ہیں جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور مشرکین کی آگ سے روشنی حاصل نہ کرو۔ تو حضرت انس نے اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ آپ نے فرمایا کہ انگوٹھیوں میں محمد نہ لکھوایا کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی انگوٹھی میں کندہ نہ کروایا کرو، اس کے بے ادبی ہوتی، اور اپنے معاملات میں مشرکین سے مشورہ نہ کرو۔ اور اسی طرح ایاز اشری بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشری کے پاس ایک نصرانی کاتب تھا، کتابت کرنے والا، اور بڑی خوبصورت کتابت کیا کرتے تھے، اور کتابت حضرت عمر بن خطاب کو بھی اچھی بڑی لگتی تھی، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ کتابت کرنے والا جو ہے یہ بندہ مومن نہیں ہے تو حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشری کو ڈانٹا کہ تم نے اس کو کیوں رکھا، اور ساتھ آپ نے یہ حدیث مبارک پڑھی 51 نمبر حدیث مبارک اپنا سورہ مبارک کہ آیت نمبر 51 جو ہم نے تلاوت کی، کیا ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ با خدا میں نے اس کو دوست نہیں بنا رکھا، میں نے اس کو دوست نہیں بنا رکھا، بھائی یہ لکھائی بڑی پیاری کرتا ہے، میں نے اس لیے اس کو کام کو رکھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تمہیں مسلمانوں کو کاتب نہیں ملا جو تم نے اس کو رکھا تھا؟ جب اللہ نے ان کو دور کر دیا تم نزدیک کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نے ان کو خائن قرار دے دیا تم ان کو امین کیوں بناتے ہو؟ اور جب اللہ نے ان کو ذلیل کیا تم ان کو عزت کیوں دیتے ہو؟ کہ جس کام میں رب کریم نے جو حکم نازل کر دیا اب وہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس میں سے لچک پیدا کرے۔ بے شک اس کی کتابت بڑی پیاری تھی، تو عمر بن خطاب نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اور کئی حدیث مبارک ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا، جہاں پر اللہ کریم کا جو حکم آ گیا اس کے ساتھ کئی حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کبھی ان کے ساتھ دوستی نہ کیا کرو۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 52 میں کہ فَاتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے کہ وہ ان میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں خوف ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے۔ تو بعید نہیں کہ اللہ مسلمانوں کی فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی امر فتح نشانی کے طور پر بھیج دے۔ تو یہ لوگ اس
سوچ پر جیسے یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں شرمندہ ہو کر رہ جائیں گے۔ عبداللہ ابن ابی جیسے جو لوگ تھے، مالدار لوگ تھے نا، کاروباری لوگ تھے، تو وہ اس لیے کھل کر ایمان قبول نہیں کرتے تھے کہ اگر یہ چند تعداد میں تھوڑے ہیں، اگر دوسرے قبائل نے ان پر قبضہ کر لیا، غالب آ گئے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا تو زندگی کا سارا دار و مدار خراب ہو جائے گا، نظام خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ جو دوڑتے ہیں نا، یہ جو دوڑتے ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ محبت میں شامل ہونے کے لیے، ان میں اصل ان کے دلوں میں نفاق ہے، یہ منافق ہیں۔ اور اس واقعہ اس ڈر سے یہ نہیں دوستی کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ شکست خوردہ ہو جائے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ اللہ سے کوئی یہ بات دور نہیں، اللہ کے لیے ناممکن نہیں کیا کہ اللہ واقعتاً مسلمانوں کے لیے کوئی فتح لے آئے اور یا اپنی طرف سے کوئی امر فتح بھیج دے۔ تو یہ لوگ جو اس وقت سوچتے تھے یا سوچ رہے ہیں کہ اگر مسلمان مغلوب ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا، پھر اس بات پر نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ تو پھر اللہ کریم نے پھر وہ آپ کو فتح عطا فرمائی، مکہ فتح ہوا، مکہ کے ساتھ پھر کئی فتوحات، اور سب سے بڑھ کر جو غزوہ خندق کے بعد آپ نے یہودیوں کو وہاں سے نکالا، وہ جو مالک بن کئی قتل کیے کہ اللہ کے حکم سے، جب اللہ نے نشاندہی کی اور حکم دیا کہ ان کو قتل کرو جا کے، جنہوں نے معاہدہ توڑا، تو کس کو قتال کیا گیا، قتل ان کے سر اتارے گئے، کسی کو معافی دے کر عورتوں کو بچوں کو کہا نکل جاؤ مدینے سے اب۔ تو اللہ کہتا ہے میرے لیے تو کوئی بات اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ بعد میں شرمندہ ہو کر رہ جائیں گے اس بات پر کہ یہ تھوڑے ہیں، ان کا ساتھ دیا تو کہیں ہم نہ مارے جائیں، ہم نہ مارے جائیں۔ تو دنیا کے سودے میں جو بندہ پڑ جاتا ہے نا، ظاہری جو ظاہر نظر آتا ہے، حقیقت ضروری نہیں وہ ہو جو نظر آ رہی ہے جی۔ اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے معاملے میں جب آپ دین کے رستے پر چل رہے ہیں نا، اللہ کے دین کے رستے پر چل رہے ہیں، تو پھر ایسا گمان بھی انسان کے نظر میں نہیں آنا چاہیے کہ میرا کیا بنے گا جی۔ اس طرف تعداد زیادہ ہے، اس طرف مال زیادہ ہے، اس طرف اقتدار ہے جی، تو اس وہم میں حق کا ساتھ نہ دینا کہ کہیں کل کو مجھے نقصان نہ پہنچ جائے جی۔ ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں نا، تو لوگ ووٹ دیتے ہوئے نا یہی سوچتے ہیں اس کا پلڑا بھاری ہے، اگر یہ جیت گیا اور اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کے مخالف کو ووٹ دیا ہے تو مجھے نقصان پہنچائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ خوف ہوتا ہے نا، یہ تو دنیا داری ہے۔ تو دین کے معاملے میں بھی ہمارے اندر خوف رہتا ہے، ہم حق بیان نہیں کرتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے، سچے بندے کا ساتھ نہیں دیتے، صرف اسی خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ طاقتور جو ہے مجھے کوئی نقصان پہنچا دے۔ تو اللہ کریم یہ ایمان والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو حق سے کنی کترا کر باطل کے ساتھ دوستیاں لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ محض دنیا کی محبت کے لیے، دنیا کے مال کے لیے، دنیا کی چاہت کے لیے، کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ سے تو یہ بات بعید نہیں ہے کہ حق والوں کو جو ہے وہ ان کے لیے راہیں کھول دے، حق والوں کے لیے اللہ کے راستے آسان کر دے، ان کو فتح دے دے، ان کو کامیابی دے دے، ان کو منزل تک پہنچا دے۔ کیوں کہ وہ ساری قدرت کا مالک تو وہ ہے، فتح اور شکست اسی کی طرف سے ہے۔ تو ایمان والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں، کھل کر اظہار نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہے، منافق ہیں یہ، کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے۔ تو اللہ کریم نے، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ فتح کا مطلب یہ ہے کہ جب بنو قریظہ کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا، خندق کے بعد کا یہ واقعہ، مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور فتح کی علامت سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب پر جزیہ کیا گیا۔ ایک قول میں یہ آتا ہے کہ منافقوں کی جو سازشیں تھیں ان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا گیا۔ اور پھر اور بھی اللہ کے نے بڑے کرم کیے نا،
کہ مسلمانوں کی فصلوں کو دگنا کر دیا. جو کاشتکاری کرتے تھے نا ان کی فصلوں کو دگنا کر دیا. جہاں پر 8 من نکلتی تھی وہاں سے 16 من نکلنا شروع ہو گیا. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی مسلمانوں کو. پھر منافقوں پر اللہ کریم نے ان کو غلبہ دیا اور پھر اس کے ساتھ خوشحالی مسلمانوں پر آ گئی. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں نا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو تعلق مضبوط کرنے کی وجہ سے اللہ کریم کی طرف سے میسر آئیں کہ انسان بھلے کمزور ہو لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے نا تو ان کی کمزوریاں، ان کی کمیاں کجیاں ساری دور کرنے والی ذات وہ ہوتی ہے. اور تھوڑا لمحے ہوتے ہیں، لمحات کہہ لیں، تھوڑے دن کہہ لیں، تھوڑے ماہ کہہ لیں، تھوڑے سال کہہ لیں، بندے کے لیے آزمائش کے ہوتے ہیں اور ہر انسان کے لیے ہوتے ہیں. بس وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کریم جانچتا ہے، جب اللہ کریم آزمائش کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ کتنے جوگا ہے، یہ کتنے جوگا ہے. تو اگر اس مقام سے بندہ نکل جائے نا اللہ کے ساتھ جو تعلق مضبوط کر کے استقامت کے ساتھ اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں، اللہ کے احکامات کو مدد رکھتے ہوئے دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کر جائے اور اس مقام سے جب نکل جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فضل کا نزول ہوتا ہے. پھر اللہ کریم ایسے ایسے رستے کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان بھی نہیں. پھر 8,000 کا لشکر جاتا ہے، 10,000 کا لشکر جاتا ہے، بغیر تیر بغیر تلوار کے 10 لاکھ کا شہر جو ہے وہ فتح کر لیا جاتا ہے. یہ ہوتی ہے اللہ کا فضل. تو یہ پیغام صرف اتنا ہے کہ جو بندے ڈر جاتے ہیں، دونوں پاسے جو نظر رکھنا، دونوں گھر رکھتے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، وہ منافق ہیں. تو لہٰذا ایک طرف ہی انسان کو ہونا چاہیے، اور وہ طرف کون سی ہے؟ وہ طرف ایمان والوں کی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کی ہی اتباع میں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.